اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا اپنا پوڈ کاسٹ کا ایک شو ہے جس کا نام ہے ستارے ارم کے ساتھ، جس میں میں مختلف ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پرسنالٹیز کو انوائٹ کرتی ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج میری مہمان ہے مس عفیفہ عثمان، جو کہ ریحان اسکول سسٹم کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو مس عفیفہ پلیز آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروائیے۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنے شو میں مجھے مدعو کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں عفیفہ عثمان ایجوکیشن والی ہوں اور فاؤنڈر ہوں ابنڈنس سی آئی پیس انسٹیٹیوٹ کی، اور اس کے علاوہ میں نے اس میں سرٹیفائڈ ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ بوٹ کیمپ سے، اور اس کے علاوہ میں فیسیلیٹیٹر بھی ہوں ریحان فاؤنڈیشن میں۔ اس کے یہ میں مارچ میں ریحان فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا، اس کے بعد الحمدللہ آہستہ آہستہ اتنی گروتھ بڑھی کہ میرا پہلے بھی انسٹیٹیوٹ تھا، اپنا آف لائن تھا، اب میں نے آن لائن بھی اپنا سسٹم جو ہے وہ بنا لیا الحمدللہ۔ بہت خوشی ہوئی مس عفیفہ اس کے بارے میں سن کے۔ تو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گی کہ وہاں پہ آپ کیا پڑھاتی ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کس ایج گروپ سے ہیں؟ تو آپ پلیز ہمیں گائیڈ کیجیے۔ جی میرے انسٹیٹیوٹ میں یہ ہے کہ پہلے تو میرے انسٹیٹیوٹ میں حفظ کروایا جاتا تھا، اور اس کے بعد اب جو ہے ادھر صرف قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اے آئی ٹولز سے سکھایا جاتا ہے، جیسے میں نے ٹریننگ لی ہے ریحان فاؤنڈیشن سے، اس طرح آن لائن جو ہے میں کورسز کرواتی ہوں۔ اس کے لیے ہر ایج کا انسان میں ریفر کرتی ہوں، کوئی بھی ایج۔ میری جو بیچ 1 بیچ 2 میں 45 ایئرز سے لے کے 9 ایئرز تک یعنی کہ اس ایج کی کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو الحمدللہ وہ سب کچھ بہت ایزیلی سیکھ رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کو پہلے ٹچ موبائل بھی چلانا نہیں آتا تھا، لیپ ٹاپ تو دور کی بات، تو الحمدللہ وہ بہت ایزیلی جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں۔ ان کو انگلش لینگویج سکھائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اکثر، کیونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، تو جب آپ ورلڈ وائڈ کام کرتے ہیں تو آپ کو انگلش لینگویج آپ کی ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت عرصہ دراز سے اپنی اسکولنگ چھوڑی ہوئی ہے، مطلب انہوں نے اسکول کی تعلیم بھی ان کی کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے یہ ایک لینگویج ہے، یہ اس کے لیے کوئی علم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس علم نہیں بھی ہوتا، ان کو بھی ہم اس میں کافی پروموٹ کرتے ہیں، ان کو کافی کچھ سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے ان کو جو ہم نے ریحان فاؤنڈیشن سے کیا ہے وہی سب کچھ اس میں بھی سکھا رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اس میں یوٹیوب آٹومیشن سکھاتی ہوں، ڈیجیٹل کیلیگرافی سکھا رہی ہوں، تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم، اور ویڈیو ایڈیٹنگ بہت وسیع پیمانے پہ ہم سکھا رہے ہیں۔ مس عفیفہ یہ جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ آپ کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں اور کیا لوکل آ رہے ہیں، انٹرنیشنل آ رہے ہیں؟ تو اور کس طرح یہ آپ کی جرنی چل رہی ہے؟ آپ کی کلاس کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے اور دن میں کتنی دفعہ آپ کلاس لیتی ہیں؟ ایک طرح سے میرا انسٹیٹیوٹ وہ 2 منتھ کا بیبی ہے ایک طرح سے، مطلب اے آئی کے لحاظ سے، تو وہ اب اس لحاظ سے تو الحمدللہ ہماری پروگریس اچھی جا رہی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ میرے سب سے پہلے تو میرے ریلیٹیوز جو ہیں انہوں نے مجھ سے سیکھنا شروع کیا، اور یہ میں کہتی ہوں کہ ایک انسان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز آپ سے سیکھیں، ٹھیک ہے۔ آؤٹ سائڈر جو ہے نا وہ تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے ریلیٹیوز اگر آپ کو، گھر والے آپ کو جو عزت دیتے ہیں، جو وہ ریئل عزت ہوتی ہے آئی تھنک، کیونکہ وہ آپ کی ریالٹی کو جانتے ہیں۔ تو میری جو سسرال والے اور میکے والے بہت سارے ریلیٹیوز جو ہے نا وہ اس میں سیکھتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں میری مدر بھی شامل ہیں حالانکہ وہ خود ایک ٹیچر ہیں، قرآن کی ٹیچر ہیں، اور وہ ایک مقرر بھی ہیں، مطلب اسپیچ کرتی ہیں، تو پھر بھی وہ سیکھنے سے گریز نہیں کرتی، وہ ماشاءاللہ سیکھ رہی ہیں۔ اور میں خاص طور پہ یہ اسلامک لحاظ سے سب ان لیڈیز کے لیے بھی ایک مثال ہی قائم کرنا چاہتی تھی
کہ بھئی اگر آپ اسلام میں آتے ہو، آپ اگر دین کو چنتے ہو تو اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، آپ ساتھ ساتھ دنیا اور دین دونوں کو لے کے چلتے ہوتے دونوں، کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ اسلام میں تو پورے زندگی کا ضابطہ ہمیں بتایا گیا ہے نا، تو ہمیں یہی ہم سارا اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے بھی اسٹرانگ کر سکتے ہو، ہر لحاظ سے اسٹرانگ کر سکتے ہو، ایک یہی ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے کافی لوگ جو ہیں وہ اپروچ کر رہے ہیں، میرے بیچ 2 اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، بلکہ بیچ 1 کے کچھ دن بعد ہی بیچ 2 اسٹارٹ ہو گیا تھا، تو اب میں نے آ کے اب ماشاءاللہ وہ کافی کچھ وہ سیکھ چکے ہیں، بہت کوئکلی سیکھا ہے انہوں نے، اور بہت ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو کمیونیکیشن اچھے سے کرنی نہیں آتی تھی، اور اب ماشاءاللہ وہ کافی حد تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ لائیو سیشن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پہ ان کی اپروچ ہے، 1-2 لوگ اندر سے ارننگ بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کر رہے ہیں، تو کچھ ایسے بچے ہیں جو سندھ سے ہیں، بیچ 2 کے زیادہ تر اسٹوڈنٹ سندھ سے ہیں، جہاں پہ صرف 2 گھنٹے لائٹ آتی ہے، تو سوچے وہ بچے جو ہے نا وہ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، جیسے کولیبریشن ہوتا رہتا ہے ہمارے ساتھ، اکثر ہمارے ساتھ یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، کبھی ہماری سری لنکا سے ہو رہی ہوتی ہے، کبھی ہماری اور بھی کنٹریز سے ہوتی ہے، تو بہت ساری جگہوں سے ہوئی ہے، باقی یہ ہے کہ وہ ٹائم مانگتے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ٹائم ملے، اور میں نے بھی ریحان فاؤنڈیشن سے بھی ظاہر سی بات ہے میں ادھر سے بھی ادھر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور میں صرف 2 بیچ ابھی لے کے چل سکتی ہوں، ابھی تیسرا بیچ ریڈی ہے ایک طرح سے، وہ تیاریوں میں ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اتنی دیر اپنی تیاریاں کریں، لیپ ٹاپ اپنے پاس رکھیں، اپنی جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب چیزیں رکھیں، ان چیزوں کو تو اس کے بعد میں آپ کو مزید تھوڑا اسٹارٹ میں ایسے ہی گائیڈ کر دوں گی، لیکن پراپر سیشن ابھی نہیں لے کے چل سکوں گی ٹائم کی قلت کی وجہ سے، تو الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے، ابھی میں نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، ٹھیک ہے، میں نے ابھی کوئی بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی، میں نے بھی کسی کو زیادہ جا کے بتایا نہیں ہے، تو جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروں گی تو یہ بہت اوپر جا سکتا ہے، لیکن ابھی فی الحال میں اتنا کام کرنا چاہ رہی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں، جتنا میں گڈ کوالٹی کے ساتھ کر سکتی ہوں۔ بہت اچھی کوشش ہے مس عفیفہ آپ کی، اور میں ٹائم مینجمنٹ کے مسائل بھی سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ مدر کو گھر میں پرفارم کرنا ہے، اس کو ایز اے وائف پرفارم کرنا ہے، اس کو بچوں کے لیے فوڈ کوک کرنا ہے، تو بہت سارے یہ سارے کام ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، تو مس عفیفہ ویری ویل ڈن، اور میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کی جو کلاس ہے اس کا ٹائم ڈیوریشن کیا ہے، اور آپ کی ٹیم میں کون کون ہے؟ میری ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ تر 1 گھنٹہ ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جب اچھی وہ کوئی ٹاپک اچھا نکل چلے، جب کوئی بچے کسی ٹاپک کو اچھے ٹاپک پہ بات چیت ہو رہی ہو تو زیادہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، مطلب 1.5 گھنٹہ تک پہنچ جاتا ہے، بعض دفعہ جب جیسے کہ ہمیں پتہ ہو کہ چھٹیاں ہیں، بچوں کو کالج گوئنگ بچے ہیں نا کچھ اندر، تو ہمیں پتہ ہو کہ انہوں نے بھی نہیں جانا، کیونکہ پہلے میرا ٹائمنگ صبح 5:30 بجے کی تھی، صبح سب لوگ جو ہے نا وہ اٹھ کے اس ٹائم کرتے تھے، اب تو کچھ دن ہو گئے ہیں میں نے ٹائم چینج کیا ہے، تو میں نے بیچ 1 اور بیچ 2 کو اکٹھا کر دیا ہے، تو سیکنڈ ٹائم کا ٹائم رکھا ہے ابھی، تو اس ٹائم میں بھی میں ابھی فی الحال ان کو ماشاءاللہ سب کو جو سکھانا تھا، جو ہم نے اسکلز دینے تھے وہ دے چکے ہیں، اب بس ہم نے ان سے ایک طرح سے رپورٹ لینی ہوتی ہے، تو اس رپورٹ کے لیے میرے پاس 40 سے 45 منٹ بھی کافی ہوتے ہیں، تو وہ بس میں ان سے رپورٹ لیتی ہوں، انسان ہے نا بیسیکلی، ہم خود کام کرتے ہیں نا اس لاپرواہی سے کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے نا تو پھر ہم ذرا اچھے طریقے سے کام کر لیتے ہیں، تو اس لیے بس ان کو ڈیلی بیسس پہ ان کی رپورٹ لے لیتی ہوں، اور وہ سارے کام الحمدللہ کر رہے ہیں، جو میں نے کروانا ہو، ٹاسک وغیرہ کروانے ہوں وہ میں گروپ میں سینڈ کر دیتی ہوں، تو وہ سارے جو ہے نا الحمدللہ کر لیتے ہیں، اب مطلب زیادہ ٹائم اب نہیں دینا پڑتا، جو پہلے دینا پڑتا تھا نا، تو پہلے سارے اسکل سکھانے پڑتے تھے، اب تو سب کچھ ایک طرح سے سکھا چکی ہوں، بس اب انگلش لینگویج چل رہی ہے یا ٹاسک وغیرہ دیتی رہتی ہوں وہ چل رہے ہیں،
تو उनका तो दिल चाहता है कि वो ये सेशन ख़त्म ही ना हो लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि नेक्स्ट भी तो टाइम देना है किसी को। तो मेरी टीम में शामिल हैं मोइन टेक्नोलॉजी वाला और अब मैं हूँ और इसके साथ-साथ आगे फर्स्ट बैच के अंदर से ही हमारी टीम में शामिल होते जा रहे हैं। ज़फ़र अवान अबंडेंस वाला वो भी हैं हमारी टीम में शामिल। वो हमारे ज़्यादातर कोलैबोरेशंस वग़ैरह वही करवाते हैं, हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस वग़ैरह सारे वही करवाते हैं। बहुत खुशी हुई मिस सफ़ीफ़ा सुन के, और मैं समझी भी सही आपका जो सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। और वाक़ई शुरू में हमें टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, और जब बच्चे चल पड़ते हैं, स्टूडेंट चल पड़ते हैं, तो बस फिर उनको इंस्ट्रक्शन देनी होती है और वो उनको फ़ॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे वो उतना उसमें ज़्यादा बेहतर होते जाएँगे। तो बहुत अच्छी तरह मैंने आपके इंस्टीट्यूट का आइडिया जो है वो समझा। अच्छा, मैंने ये देखा है आपके इंट्रोडक्शन में, आपने ये बताया है कि हिजाब जो है वो आपकी आइडेंटिटी है और स्ट्रेंथ है। तो ये सोच आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे डेवलप की और इसकी क्या रीज़न है? सबसे पहली चीज़ है कि हमारा कॉन्सेप्ट अक्सर है ना कि हम जो कीमती चीज़ें अगर मैं एक साइंटिफ़िक लिहाज़ से बोलूँ या अपने माशरे के लिहाज़ से बोलूँ तो हम जितनी हमारी कोई कीमती चीज़ होती है, कोई हीरे जवाहरात होते हैं, ज्वेलरीज़ होती हैं या हमारी अमाउंट होती है, हम उसको सरेआम तो नहीं लेके जाते ना। हम उसको बहुत महफ़ूज़ तरीके से लेके जाते हैं कि कोई किसी की नज़र ना पड़ जाए, कोई इसको चुरा ना ले, कोई ऐसा ना हो। तो इसी तरह इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा मुक़ाम दिया है, औरत को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और उसको महफ़ूज़ क्योंकि वो एक अल्लाह ताला ने लेडीज़ को हमेशा लेडीज़ का नाम जहाँ भी आएगा वहाँ खूबसूरती माइंड में आएगी, ठीक है? लेडीज़ जो होती हैं वो खूबसूरती से रिलेटेड हैं, ठीक है? उनको उनकी खूबसूरती को छुपाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि आप जब भी बाहर निकलो, अपने चादरें ओढ़ के निकलो, अपने चेहरों को ढाँप के निकलो ताकि आप पहचानी जा सको कि आप शरीफ़-ज़ादियाँ जा रही हो। तो इस वज़ह से हमने एक अल्लाह का हुक्म मानते हुए एक अपने आप को पर्दे में रखा है, वरना ये कुछ मुश्किल काम नहीं है बगैर पर्दे के आना। तो मैं प स्ट्रेंथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम इसमें सिक्योर फ़ील करते हैं, ठीक है? वो एकदम से सब तरफ से हमें पता होता है, कोई किसी तरह की भी नज़र अगर हमारे पे डाल रहा है, हमें पता है हमने खुद को कवर किया हुआ है, ठीक है? हमारी कीमती चीज़ें हमारी कवर हैं। तो उस लिहाज़ से मैं इसमें सिक्योर फ़ील करती हूँ, इसलिए ये मेरे लिए स्ट्रेंथ है। बहुत सारी जगहों पे ये स्ट्रेंथ होती है और मुझे इस बात की अल्लाह ताला की तरफ से भी एक अलग-सी एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है कि मैंने अल्लाह का हुक्म मानते हुए ये काम कर रही हूँ और मुझे देख के बहुत सारे लोग उम्मीद है कि ये काम करते भी होंगे और कर भी रहे हैं। मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स करती हैं। तो इसमें बहुत सुकून है क्योंकि इस्लाम जैसे कहते हैं ना कि एक अगर हम कोई मशीन लेते हैं कोई बाज़ार से, तो उसके साथ आपको एक बुक मिलती है उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक है? उसको चलाने के लिए आपको एक उसका मेथड होता है। तो हम बेसिकली एक अल्लाह ताला ने हमें डिज़ाइन अल्लाह ने किया है। तो और जब अल्लाह ने डिज़ाइन किया तो हमारे लिए एक बुक भी आई है, ठीक है? और वो बुक हमारी ज़िंदगी के एक छोटे से छोटे लम्हे में भी रोशनी डालती है। तो हम जब उससे दूर हो जाते हैं, हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आप खुद सोचें कि इस्लाम ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा इस्लाम ने कि औरत को, लेडीज़ को जहेज़ देने के लिए। खुद सोचें कि वालिदैन अपने ऊपर कितना इस मुआशरे की वज़ह से बर्डन डाल लेते हैं। इस्लाम से दूर ये वज़ह इस्लाम से दूरी ही है ना। और इस्लाम ने तो ये कहा है कि मर्द अपने औरत के लिए सब सामान इकट्ठा करे, मर्द करे सब कुछ। औरत को तो नहीं कहा। उसको तो इतना मतलब बहुत नरमी से पेश आने के लिए कहा गया है। तो अगर हम इस्लाम के मुताबिक चलें तो हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब जब हम इस्लाम से दूर होते हैं, तब हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये आपने बिल्कुल सच्ची बात की, मैं इससे एग्री करती हूँ। और वाक़ई कुरान और हदीस में जो है हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल आपने ट्रू उसको जो है रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है, और अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे, और हम सबको भी जो है इसको फ़ॉलो करने के लिए जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो मैं आमीन। मिस फ़िफ़ा आपसे ये पूछूँगी कि एक दफ़ा मैं आपका देख रही थी ऑनलाइन लाइव, आप जो उलमा कराम हैं, जो लाहौर रेहान स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं सर
ان کے ساتھ آپ علماء کرام کی کلاس میں موجود تھے، وہاں پہ جی، جی۔ تمام جو وہ میل علماء کرام تھے، تو ہوں، آپ جو ہوں۔ ہے ان کو انسٹرکشن دے رہی تھیں کہ ہوں، ان کی جو ہے آپ فیس بک پروفائل جو ہے وہ پبلک کریں یا پوسٹ پبلک کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ان کو سکھا رہی تھیں۔ تو جی۔ اور اسی میں نے یہ بات بھی سنی کہ جو ریحان اسکول لاہور کے پرنسپل ہیں، انہوں نے کہا کہ مس عفیفہ جو ہے انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے میں، تجوید کرنے میں کوئی اعزاز حاصل کیا ہے۔ تو میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مس عفیفہ سے انٹرویو کیا جائے، پھر ان کی زبانی پوچھا جائے کہ مس عفیفہ نے کیا اچیو کیا ہوا ہے، تاکہ ہم سب دیکھنے والوں کو چیزیں اور ہائی لائٹ ہوں اور ہم آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ جی، بالکل، میں نے ایوارڈ لیا ہے الحمدللہ۔ تجوید کے ساتھ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن پڑھنے کے مراتب ہوتے ہیں، 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جیسے کہ جماعت کروائی جاتی ہے نا مساجد میں، اس طریقے سے عام تلاوت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی لہجے سے کرتے ہیں، ذرا سلو پڑھتے ہیں۔ ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اکثر جو فنکشنز پہ لوگ تلاوت کرتے ہیں لمبی لمبی سانس کے ساتھ، اکثر قرائے کرام نے کان پہ ہاتھ رکھ کے وہ لمبا لمبا سانس والی تلاوت کرے تو اسے کہتے ہیں قرات والی تلاوت، اسے کہتے ہیں ترتیل، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اس کو وہ والی تلاوت میں میں نے اس کیٹیگری میں میں نے جو ہے نا بہت چھوٹی ایج میں ہی آل گجرانوالا میں پہلے پوزیشن حاصل کی، محکمہ اوقاف کی طرف سے اول پوزیشن حاصل کی، اور اس میں اتنا سخت کمپٹیشن ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اول پوزیشن آتی ہے تو ہی آپ نیکسٹ آگے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو اس سے اگلے لیول پہ، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ اور تھرڈ والا جو اس کو سیکنڈ تھرڈ پوزیشن تو ملتی ہے لیکن وہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو الحمدللہ میں نے گجرانوالا میں لی، پھر ڈویژن لیول پہ لی، پھر میں آل پاکستان میں گئی، تو اس طرح الحمدللہ میں ایوارڈ مجھے ملا اور میں اول پوزیشن حاصل کی۔ آن لائن بھی کی ہے اور فزیکل بھی جا کے کی ہے۔ تو آن لائن تو میں نے انٹرنیشنلی لیول پہ کی تھی، تو اور جو ہے فزیکل جو ہے نیشنل لیول پہ کی، اور میری سسٹر نے بھی کی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نا اس کے بعد آگے وہ انڈونیشیا ملائیشیا میں بھیجتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اور ادھر جا کے ہمیں حجاب اتار کے تو تلاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم پھر ادھر گئے ہی نہیں کہ ہمیں حجاب اتارنا پڑے گا، تو ہم نے نہیں جانا۔ ماشاءاللہ مس عفیفہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور اب میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگ گئی ہوں کہ آج میں آپ سے بات کری ہوں۔ تو میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کے لیے مناسب ہو تو آپ مجھے صرف ایک آیت کی تلاوت سنائیں گے، تاکہ میں بھی اس سے لطف اندوز ہو سکوں اور مجھے بھی اچھا محسوس ہو، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ نہیں نہیں، برا کیوں لگے گا، میں تلاوت تو ضرور سناؤں گی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو کسی نے لیا تھا تو انہوں نے بھی تلاوت میری سنی تھی، انہوں نے کہا تھا وہی تلاوت سنائیں جس میں آپ نے آل گجرانوالا میں پوزیشن حاصل کی، تو پھر میں نے ان کو وہی تلاوت سنائی تو انہوں نے کہا واقعی آپ واقعی ایلیجیبل ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ انٹرویوز، ان میں بھی اکثر لوگ سنتے ہیں، تو ویسے تو ابھی میں اب قرآن ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے۔ یہ بہت دیر سے بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ قرآن ریکارڈ کریں، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایزیلی سوشل میڈیا سے قرآن لے کے تو سیکھ سکیں۔ تو میں نے ابھی کرنا شروع کیا ریسنٹلی، ابھی 4 سے 5 ویڈیوز ابھی ریکارڈ ہوئی ہیں، تو ہوتی ہے 14 ٹو 15 منٹس کی ہوتی ہے یا 10 منٹس کی ہوتی ہے، مطلب اس کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ ہوتی ہے۔ تو وہ میں نے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر رہی ہوں، یوٹیوب پہ اس کا چینل الگ سے ہے، اس پہ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو کوئی امید ہے انشاءاللہ اس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ تو باقی یہ ہے کہ اب تلاوت کے 3 مراتب ہیں، اب حدر ہے، ترتیل ہے، تدویر ہے، اب آپ نے کون سا سننا ہے، قرات والی سننی ہے یا حدر سننا ہے آپ نے؟ مس عفیفہ، دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، تو میں یہ بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو آپ کو مناسب لگے اپنے وقت کے مطابق، کیونکہ آپ انتہائی مصروف ہیں، تو آپ مجھے جو آپ کو ٹھیک لگے، اور مجھے صرف ایک آیت، میری ریکویسٹ ہے آپ مجھے سنا دیجیے تاکہ ہم سب چیزوں کو مینیج کر پائیں۔
چلیں میں آپ کو چھوٹی سی صورت سنا دیتی ہوں، اس سے یہ ہے کہ ٹائم بھی کم یوز ہوگا اور دوسرا جو ہے نا جلدی ختم بھی ہو گیا، سے ایک آیت تو مناسب نہیں ہے، تو ایک چھوٹی صورت سنا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ. جی جزاک اللہ، ماشاء یہ میں اللہ، نے ابھی صدق سنایا بہت تھا، اس کو شکریہ، قرات میں سنائی، قرات میں ذرا ٹائم لگتا ہے تو اس وجہ سے وہ پھر کبھی انشاءاللہ. بہت شکریہ امی صفیفہ، واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہوا ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اللہ نے اس کو گفٹڈ کوالٹیز دی ہوتی ہیں، اور مجھے یہ لگا ہے کہ آپ گفٹڈ ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے. تو امی صفیفہ، آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کیونکہ سوشل میڈیا پر ہیں اور بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، جس طرح ہم بھی دیکھتے ہیں، تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا میسج جس کو آپ کو لگتا ہو، دل میں ہو کہ بھئی یہ بات نا ضرور کرنی چاہیے، شیئر کرنی چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا، یا یہ جو چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو آپ کوئی ایسا میسج دیں جس میں اوور آل سب کے لیے بات ہو، تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی. جی بالکل، میں اکثر یہی میسیج دیتی ہوں اور یہی میسیج ابھی بھی دوں گی کہ سب لوگ جو دنیا میں آئے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے کسی مقصد کے تحت زندگی گزاریں، فضول میں زندگی نہیں گزاریں، یوں ہی اسکرولنگ کرتے ہوئے، یوں ہی کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، صرف یہی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، اسے کہاں گزار کے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کچھ موجود ہونا چاہیے کہ ہم نے واقعی زندگی کہاں پہ گزاری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں تو یہی کہوں گی کہ اپنی زندگی کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کچھ بھی اچیومنٹ نہیں ہے تو آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، چاہے زندگی کے کسی بھی حصے میں چاہے آپ بوڑھے ہی کیوں نہیں ہو چکے، آپ اس پہ ورک کرنا شروع کریں اور ورک کرتے ہوئے پھر اس پہ لوگوں کے لیے اس پہ کام کریں. جو آپ خوشی لوگوں کے لیے کام کر کے محسوس کرتے ہیں نا، وہ اپنے لیے کام کر کے اتنی محسوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ ضرور کام کریں اور اپنے لیے کچھ چھوڑ کے جائیں، اپنی وراثت میں کچھ ایسا چھوڑ کے جائیں جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. مس صفیفہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات چیت کر کے، آپ سے ورچوئل ملاقات کر کے، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ بات چیت کرتے رہیں گے اور سوچوں کا تبادلہ خیال کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے کی لرننگ جرنی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے. تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے والے اپنی کوئی سجیشن، آئیڈیا یا کوئی بھی خیال ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.